آقا کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو پھر حق کے مجاورت ادا کرو، ہمسائے کے حق کو ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمسائے کو یقین ہونا چاہیے تمہارا ہمسایہ اگر کافر بھی ہو تو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر مومن ہے تو پھر دوہرا حق ہے، مومن ہونے کا حق اور ہمسایہ ہونے کا حق۔ اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو تیسرا حق اس کے اوپر رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ تو کئی حق ہیں ہمسایوں کے ساتھ جو ہمارے بنتے ہیں۔ فرمایا جبریل امین نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اس قدر تاکید کی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو ہمسایہ، اور ہمسایہ یہ 7 دیوار والا نہیں ہوتا، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو اپنا ہمسایہ مان لیں اور شریعت کے مطابق ان سے رویہ اچھا کر لیں تو کیا معاشرہ صالح نہیں ہو جائے گا؟ کیا پاکیزہ معاشرت ترتیب نہیں پا جائے گی؟ یار ایک گلی کے اندر، ایک چھوٹے سے محلے کے اندر 15 گھر ہیں، ان میں سے 2 عمرا ہیں، 5-7 متوسط ہیں، 5-7 گھر غریب ہیں۔ تو کیا وہ امیر لوگ اور وہ متوسط لوگ ان غریبوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں تو کیا کوئی شادی میں مسئلہ ہو جائے گا ان کو؟ یہ ایک یونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مسجد بھی ایک یونٹ ہے۔ یہ مسجد کی انجمن ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے یہ صرف مولوی صاحب کو کنٹرول کرنے کے چکر میں نہ رہا کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ ہمارے دین نے کہا اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو تمہاری نماز 40 ان قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تم محلے کے غربا کو دیکھو، اور عمرا سے بھی تمہارے رابطے ہیں، امیروں سے لو اور غریبوں کی جھولیاں بھرو، اور عزت نفس کا خیال رکھو، جن سے لو اور جن کو دو، تم درمیان میں پل بن جاؤ، دینے والے کو بھی نہ پتہ چلے یہ کس کی جھولی میں جا رہا ہے۔ عزت نفس۔ ہم نے تو اجتماعی شادیاں بھی کی تو ہم نے تماشا لگایا، ایک قطار کے اندر دلہنوں کو بٹھا دیا اور ایک قطار کے اندر جو ہے وہ دولہے بیٹھ گئے، اور سیٹھ حضرات آ کے جو ہے وہ قطاروں میں بیٹھ کے جی ہم یہ شادیاں کروا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں خدا نہ کرے اگر کوئی غربت کسی کو آ کے گھیر لے تو اس کی بیٹی کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو کیا روح سخن ہوگا اس کا؟ رات کی تاریکی میں کاش اس کے ماں باپ کو پردے میں تم نے مدد کر دی ہوتی اور وہ بیٹی گھر سے نکلتی تو سسرال میں عزت اور طرح کی ہوتی، لیکن تم نے اپنی نمائش کے لیے کیا تماشا لگا دیا، اور لوگوں نے بھی داد دی، واہ واہ 40 شادیاں کروائیں، 50 شادیاں کروائیں، لیکن وہاں ان کی جو مجموعی اور اجتماعی تصویریں بنی، اخباروں میں چھپیں، اور پھر پورے محلے کو پتہ چلا یہ غریب ہیں، آنے والے براتیوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے گاؤں کے لڑکے کی جس گھر میں شادی ہوئی ان کے پاس تو جہیز دینے کے لیے بھی نہیں تھا، یہ مانگ تانگ کے لیا ہے، تو مجھے بتاؤ اس محلے میں اس سسرال میں جا کے اس کی بیٹی کی کیا عزت ہوگی؟ تو یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ ہمارے دین نے تو ہمیں اس طرح کی تاکیدات فرمائی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اور کہیں تمہاری وجہ سے جو ہے وہ ہمیں تو صدقہ مخفی دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اعلانیہ دینے کا بھی۔ اعلانیہ وہاں دے جہاں کوئی شخص مشخص نہ ہو، مسجد کے لیے فنڈ مانگا ہے اعلانیہ دیں، باقیوں کو ترغیب ہے، لیکن جہاں کسی ذات کا مسئلہ ہو تو چوک میں کھڑے کر کے نہ دو، اس کو اندھیرے میں دو، اس کو بند کمرے میں دو۔ اللہ کے محبوب فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا، جو دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ لوگوں کی عزت نفس سے کھیلنا یہ نیکی نہیں ہے۔ لوگوں کی عزت کا خیال رکھا جائے اور ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو کہیں اس کے اوپر حرف نہ آنے دیا جائے۔ نمائش تو برباد کر، کسی عمل کو ریاکاری کے علاوہ شرک نہیں کہا گیا۔ تو آج ہماری معاشرت کے اندر وہ ایک تصویر میں نے دیکھی تھی کہ ایک آٹے کا توڑا اور 10 لوگوں نے ہار ڈالے ہیں اور ایک غریب عورت کو دے رہے ہیں، وہ شرمندگی سے اپنا منہ کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ غربت، امارت، یہ اونچ نیچ، تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پلٹتے رہتے ہیں، اگر ہماری بیٹی بہن کو وہاں کھڑا ہونا پڑے ان 10 لوگوں کے سامنے ایک توڑا وصول کرنے کے لیے، ہمارے دل پہ چھریاں نہیں چلے گی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو لوگوں کی غربت سے تلذذ حاصل نہ کرو، لوگوں کی غربت کے تماشے نہ لگاؤ،
لوگوں کی غربتوں کا اشتہار اخباروں میں نہ چھاپو، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں نہ چھاپو، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھو، عرش کا رب تمہارے اوپر اور رحمائی مہربانیاں فرمائے گا اور اپنی عنایت خاصہ سے تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ بلکہ میں تو اپنے علاقے میں ایک رسم چلتی تھی، اس پہ بڑا زور دیا کہ زمانے میں، اب تو نہیں دیکھنے کو ملتی، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو وہ چلتی تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو جو جہیز تیار ہوتا تھا اس کو چارپائیوں کے اوپر بچھا دیتے تھے، اور پھر ایک عورت جو ہے وہ پورے محلے کے اندر جا کے محلے کی خواتین کو آ کے بتاتی تھی کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، اور اس کو ہماری زبان میں وہاں رسم وکالہ کہتے تھے، اور پھر وہ خواتین آ کے دیکھتی تھی، اور دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ داد وصول کرنے کے لیے۔ خان صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے کمال کر دی، اتنا دیا۔ تو میں نے کہا میاں تم نے تو داد وصول کر لی، واہ واہ بھی لوگوں نے کہا، تندوروں پہ بھی باتیں ہوئیں، بیٹھکوں میں چوپالوں میں بھی باتیں ہوئیں، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے والی خواتین میں سے یتیم بچیاں بھی تھیں، اس میں اس مزدور کی بیٹیاں بھی تھیں جو وہ مزدوروں والے اڈے پہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے بیٹھا رہا اور اس کو کوئی لینے نہ آیا، اور آج بھی جب وہ واپس آیا تو اس کے قدم بوجھل پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا آج جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، لیکن جب وہ خالی ہاتھ پلٹا اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی تو گھر کی دہلیز عبور کرنا اور اپنی بیوی سے آنکھیں ملانا اس کے لیے کتنا مشکل تھا، اور اندر کپڑے سی کے اپنے جہیز کی رقم کی جمع کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو آج بھی خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کے آنسو ان کے اندر جذب ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کا جہیز دیکھنے کے لیے وہ مزدور کی بیٹی بھی آئی، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم اس کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوع کون کرے گا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، یہ میرا دین ہے، حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت نہ کرو، اظہار محبت نہ کرو، غریب کے سامنے اپنے دولت کی نمائش نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تم نے اپنے بچوں کو بلانا ہے، کام پڑ گیا ہے تو کنارے کھڑے ہو کے میدان کے اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ جناب اس کا بیٹا کہہ کے پکار لیں گے تو کیا حرج ہے، بیٹا ہی تو ہے۔ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چر جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، اس کا نام لینا ہے۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، غریب ہمسائے کو تکلیف، یا تو پیالی شوربے کی جو ہے زیادہ بنا لو، ایک پانی کا گلاس زیادہ ڈال لو، اور ہمسایوں کے گھر بھی پیالے کی شوربے کی ایک پیالی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے، ایسے وقت میں وہ کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ بچے ضد کر بیٹھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمارا دین، بلکہ آپ شاید پہلی بار یہ میرے سے سن رہے ہوں گے، ہمارے فقہاء نے لکھا کہ جو عمرا ہیں وہ حج اور عمرہ کر کے آئیں تو زیادہ باتیں نہ لوگوں کو سنائیں، جو غریب تڑپتے ہیں جانے کے لیے ان کا دل دکھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آ کے بات بات پہ وہ جان نہیں چھوڑتے، تو کہا یہ تم نے کر لی، اللہ تمہارا قبول کر لے، لیکن زیادہ باتیں لوگوں کو نہ سنائیں، غریبوں کے دل زخمی ہوں گے۔ یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ تمہارے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں، تمہارے گھر سے اٹھتی ہوئی خوشبو، پھل بھی لے کے آؤ، ہمسائے اس کی طاقت نہیں، یا تو تھوڑا سا ان کے گھر بیچ دو یا چھپا کے لے کے آؤ۔ مجھے بتاؤ یہ جو معاشرہ میرے حضور نے دیا ہے، اگر یہ معاشرہ قائم ہو جائے تو یہ دنیا کی زندگی جنت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس جنت کو پانے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا، لیکن ہم نے تو جنت کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ جنت میں حوریں ہوتی ہیں اور ان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن مولوی صاحب حور کے سحر سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہمیشہ جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہیں تو حور کو لے آتے ہیں، پھر اس کا میک اپ کرنے لگ جاتے ہیں،
اور پھر لوگوں کے سامنے اس کے اعضائے بدلیاں کا حسن نکھار کے بیان کر رہے ہیں. کیا جنت میں سوائے حور کی اور کچھ نہیں رکھا؟ جنت کا ایک نقشہ مجھ سے بھی سنو جو قرآن نے جنت کا نقشہ بیان فرمایا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت وہ ہے جس میں تمہیں سننے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو تمہارے کانوں پہ بوجھ ہو. اور تم نے اپنے جنریٹر کی آواز سے ہمسائے کو تنگ کیا رکھا ہے. تم نے تو کھڑکیاں بند کر لی اور اس کے دروازے بھی نہیں، اس کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں. بجلی چلے جانے کی وجہ سے جو گرمی کی شدت میں وہ تلخی برداشت کر رہا ہے وہ الگ، اور تمہارے جنریٹر کی آواز سے اس کو الگ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تم اندر آرام سے سو رہے ہو. تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ جنت کا یہ نقشہ ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. اللہ جو لغو بات ہو، اور تم تو ممبروں پہ گالیاں دیتے ہو اور اس کو دین قرار دیتے ہو. تمہاری تو زبان جو ہے وہ کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ. آپ کا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے. پہلے زمانے میں واش روم، پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کے کچھ غلیظ الفطرت لوگ جو ہیں وہ کچھ لکھا کرتے تھے. آج وہ سارے سوشل میڈیا پہ آ بیٹھے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے، جو تماشا لگا ہوا ہے. تو جنت میں جانے کی آرزو ہے تو اس دنیا کو جنت بنانا ہوگا. اور جنت کا نقشہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. وہاں آپ کو ایسی بات سننے کو بھی نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے، طبیعت کے اوپر بوجھ گزرے.